زمین کا درجہ حرارت جیسے جیسے بڑھ رہا ہے، انسان کے لیے خطرے کی گھنٹی بجتی جا رہی ہے۔ گلوبل ٹیمپریچر میں چند پوائنٹ کا اضافہ حیات انسانی کی سانسیں روک سکتا ہے۔ انٹرنیشنل سینٹر فار انٹیگریٹڈ ماؤنٹین ڈیولپمنٹ سے وابستہ سائنسدان اور ماہر گلیشیئر ڈاکٹر شیر محمد دنیا کو اس خطرے کی وارننگ دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ گلوبل ٹیمپریچر 1.5% تک ہو گیا تو ہمالیہ ہندوکش سلسلے کے 35% گلیشیئرز پگھل جائیں گے۔ آئندہ صدی تک جو گلیشیئر ہے وہ 95% میلٹ ہو جائے گی 21ویں صدی میں۔ پھر آپ کہہ رہے تھے کہ اگر ٹمپریچر کم ہوتا ہے تو اس کا تھوڑا سا رہنمائی کر لیں، یہ آپ کن پیرامیٹر سے بات کرتے ہو اور یہ کتنا خطرناک ہے جو آنے والے وقت؟ صرف فیوچر میں میلٹنگ زیادہ نہیں ہوگی، یا ہم کہہ رہے ہیں کہ گلیشیئر جو ہے کتنے پرسنٹ ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ پچھلے 50 سال دیکھیں، صرف اگر آپ پچھلے 20 سال کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں، جو دوسرا ڈیکیڈ ہے 2011 سے 2020 تک، اگر اس کے رزلٹ کمپیئر کریں پہلے ڈیکیڈ کے ساتھ، تو گلیشیئر میلٹنگ میں 65% انکریز ہوا ہے، تو جو کافی الارمنگ ہے۔ اور فیوچر کی جیسے آپ نے بات کی تو اس میں ڈیفرنٹ سیناریوز ہیں، جو ہم ڈیفرنٹ کلائمیٹ سیناریوز کا ڈیٹا یوز کرتے ہیں۔ گلیشیئرز کو بڑے پیمانے پر پگھلانے کے لیے درجہ حرارت خطرے کے پوائنٹ کو چھو رہا ہے، اور صورتحال کنٹرول نہ ہوئی تو زمین پر اس کے ناقابل بیان اثرات ہوں گے۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ تقریباً ٹچ کر رہے ہیں، مطلب جو ہم 1.5 کی بات کر رہے ہیں، آلموسٹ اٹ از ریچنگ ٹو دیٹ پوائنٹ ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم۔ اگلے کچھ سالوں میں یہاں تک پہنچ جائے گا، تو اس کو سڈنلی سٹاپ کرنا پاسبل نہیں ہے، اس کے لیے گلوبل ایفرٹس کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر شیر محمد کہتے ہیں کہ عالمی درجہ حرارت میں فوری کمی تو ممکن نہیں، البتہ ترقی یافتہ ممالک اس کے ذمہ دار زیادہ ہیں، اور تباہی روکنے کے لیے انہیں ہی آگے بڑھنا ہوگا۔ جب تک ڈیولپڈ کنٹریز آگے نہیں بڑھتے ہیں ایمیشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے، تب تک یہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے مقدار ہوا میں بڑھتی رہے گی اور ٹیمپریچر انکریز ہوتا رہے گا، اور جس کے امپیکٹس ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور آگے اس سے زیادہ سیویئر ہوں گے۔ پاکستان میں گلگت بلتستان کے علاقے سب سے زیادہ ان ماحولیاتی تبدیلیوں کی زد میں ہیں، وہاں اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ ڈاکٹر شیر محمد کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔ اس کے بہت زیادہ سیویئر امپیکٹ ہو سکتے ہیں۔ کچھ ہم نئے ٹائپ آف ڈیزاسٹر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس میں گلیشیئر سڈنلی نیچے آ جاتا ہے، اور وہ ہوتا ہے گلیشیئر جیسے ہم شس پر، وہ تو خیر ایک سرچ ہے، لیکن ہم ایک نیا ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں گلیشیئر کولیپس کی بھی۔ تو اس طرح کے ایونٹس ہوئے بھی ہیں چائنا میں اور سراؤنڈنگ ریجنز میں۔ آپ نے پچھلے کچھ سال پہلے یہ پاکستان میں بھی ہوا تھا۔ تو یہ اس طرح کے ایونٹس ہوں گے، اور ڈبری فلو کے بھی زیادہ ہونے کے چانسز ہیں۔ بڑے پیمانے پر وقوع پذیر ہونے والی تبدیلی کے آگے کوئی بند باندھا جا سکتا ہے یا سب قدرت کے رحم و کرم پر ہے؟ ڈاکٹر شیر محمد کچھ حفاظتی انتظامات کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ گورنمنٹ کو ایسی پلاننگ کرنی چاہیے جہاں جس ایریاز میں زیادہ رسک ہے، وہاں سے جو کمیونٹیز ہیں ان کو ایک پراپر گائیڈ لائنز ہو کہ آپ نے یہاں پہ کنسٹرکشن نہیں کرنی۔ اور اس کے علاوہ جو بھی کمیونٹیز اس طرح پرون ایریاز میں رہتے ہیں، تو ارلی وارننگ سسٹمز ایک افیکٹو ٹول ہے جس کو یوز کر کے ہم ان کو کچھ حد تک بچا سکتے ہیں اس طرح کی ہیزرٹس کے ساتھ۔ گلوبل وارمنگ ہی گلیشیئر کے پگھلنے اور ماحولیات کی تبدیلیوں کی بڑی وجہ ہے۔ اس پر پوری دنیا میں آگاہی پھیلانے اور حکومتوں کو متوجہ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ تباہی سر پر کھڑی ہے۔